بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملہ، معصوم بچوں پر قاتلانہ حملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا شدید مذمتی بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خضدار حملے کے زخمیوں سے کوئٹہ میں عیادت۔ کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطینی طالب علم محمود خلیل کی حراست کے خلاف طلباء کا احتجاج۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ایک اور مکروہ مثال، بلوچستان میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان اور خطے کی سیکیورٹی پر پاکستانی سفارت خانے کا خصوصی مذاکرہ۔ غزہ میں انسانی بحران شدید، اسرائیلی رکاوٹوں کے باعث امداد عوام تک نہ پہنچ سکی۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ امریکی حکام کی پریس بریفنگ، جنوبی سوڈان تارکین وطن کی واپسی پر وضاحت۔ جوڈی فاسٹر نے اے پرائیویٹ لائف میں فرانسیسی زبان میں کردار ادا کرنا مشکل قرار دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملہ، معصوم بچوں پر قاتلانہ حملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا شدید مذمتی بیان۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں ایک افسوسناک اور بزدلانہ دہشت گرد حملے میں معصوم بچوں سے بھری اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کی ذمہ داری بھارت کی ریاستی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں پر عائد کی گئی ہے۔ یہ واقعہ خطے میں عدم استحکام کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیشنل امتیاز ملٹری نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور زخمی بچوں اور دیگر متاثرین سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کمانڈر کوئٹہ کورپس نے انہیں واقعے کی تفصیل سے آگاہ کیا، جس میں 3 بچے اور 2 سپاہی شہید ہوئے جبکہ 53 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نے اس بزدلانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ بچوں کو نشانہ بنانا انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت کی اس غیر اخلاقی طور پر ناقابل قبول دہشت گردی کو فوری روکنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کو غیر ملکی پالیسی کا ہتھیار بنانا ناقابل قبول ہے اور اس کے منصوبہ ساز، مددگار اور سہولت کار قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم بھارت کی حالیہ جارحیت کے خلاف دکھائی گئی مضبوط یکجہتی کی طرح غیر ملکی دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کوئٹہ میں خضدار کی دل دہلا دینے والے دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والے معصوم بچوں اور دیگر متاثرین کی عیادت کی۔ وزیر اعظم نے اسپتال میں زیر علاج بچوں سے فرداً ملاقات کی اور ان کے حوصلے کو سراہا، ان کے والدین سے اظہار ہمدردی کیا اور انہوں نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اس موقع پر وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم ہے اور پوری قوم اس بزدلانہ کارروائی پر غم و غصے کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کولمبیا یونیورسٹی کا گریجویشن زیر حراست طالب علم محمود خلیل کے معاملے پر احتجاج۔ کولمبیا یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب اس وقت تنازع کا شکار ہو گئی جب امریکی امیگریشن حکام کی جانب سے فلسطینی نژاد طالب علم محمود خلیل کی حراست کے خلاف طلباء نے احتجاج کیا۔ تقریب کے دوران متعدد طلباء نے یونیورسٹی کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن میں انتظامیہ پر انسانی حقوق کے حوالے سے خاموشی اختیار کرنے کا الزام لگایا گیا۔ محمود خلیل، جو ایک سرگرم طالب علم رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، حالیہ دنوں میں جاری فلسطین کے حق میں نعرے بلند کرنے پر پیش تھے۔ ان کی حراست کو کئی طلباء تنظیمیں امتیازی سلوک اور آزادی اظہار پر قدغن قرار دے رہی ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تقریب کے پرامن انعقاد کو یقینی بنایا، تاہم محمود خلیل کی غیر موجودگی نے گریجویشن کے ماحول پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ایک اور مکروہ مثال، بلوچستان میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں ایک فوجی اسکول بس پر خودکش حملے میں 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی۔ اس بزدلانہ حملے کی ذمہ داری بھارت کے ریاستی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس پر عائد کی گئی، جنہیں پاکستان میں فتنہ ہندوستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے
دہشت گردوں کو مالی، انٹیلیجنس اور عسکری مدد فراہم کر رہا ہے۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انسانیت سوز جرم ہے اور بھارت کے چہرے سے امن کا نقاب نوچنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزرائے دفاع، داخلہ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کوئٹہ میں زخمی بچوں کی عیادت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارت کی دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کے ان ریاستی جرائم پر خاموشی ترک کی جائے اور اسے دہشت گردی کو بطور پالیسی استعمال کرنے سے روکا جائے۔ افغانستان اور خطے کی سیکیورٹی پر سفارت خانے کا خصوصی مذاکرہ۔ پاکستانی سفارت خانے نے افغانستان پر حملے کے جغرافیائی حالات کے عنوان سے ایک خصوصی مکالمہ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی منظرنامے اور اس کے وسیع تر اثرات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس پروگرام میں دہشت گردی کے مسئلے پر خاص توجہ دی گئی جو افغانستان سے جنم لے رہی ہے۔ واشنگٹن ایسوسی ایشن کی ووما آف ملٹری اسٹڈیز، عسکری قیادت، علاقائی سیکیورٹی ماہرین، اسکالرز اور سفارت خانے کے اہلکاروں نے اس موقع پر شرکت کی۔ پینل میں معروف شخصیات شامل تھیں جن میں پاکستان کے سابق مستقل نمائندہ اقوام متحدہ سفیر منیر اکرم، سفیر رضوان سعید شیخ اور کلیمسن یونیورسٹی کی افغانستان ماہر ڈاکٹر امیرہ جدون شامل تھی۔ یہ مکالمہ علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. غزہ میں انسانی بحران شدید، اسرائیلی رکاوٹوں کے باعث امداد عوام تک نہ پہنچ سکی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور مسلسل ناکہ بندی کے باعث انسانی بحران خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے، جبکہ اسرائیلی حکام کی جانب سے محدود تعداد میں امدادی ٹرک داخل ہونے دینے کے باوجود یہ امداد غزہ کے محتاج عوام تک نہیں پہنچ سکی۔ پیر اور منگل کو اسرائیلی فوج کے مطابق 98 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، لیکن مقامی رپورٹوں کے مطابق یہ امداد سوپ کچن بازاروں، بیکریوں اور اسپتالوں تک نہیں پہنچی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر امداد کی تقسیم میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، جو کہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بچوں اور مریضوں کو خوراک اور ادویات کی اشد ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی پالیسیوں نے ان تک رسائی کو ناممکن بنا دیا۔ عالمی برادری سے فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا، جہاں ملکی سلامتی، دفاع اور آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابیوں پر غور کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق جنرل عاصم منیر کو دشمن کے خلاف فیصلہ کن حکمت عملی، غیر معمولی قیادت اور قومی سلامتی کے لیے بے مثال خدمات پر یہ اعزاز دیا گیا۔ اجلاس میں ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت کے بعد ان کی خدمات جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کابینہ نے آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء، غازیوں اور سول ہیروز کو اعلیٰ سرکاری اعزازات سے نوازنے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت سے ملاقات کر کے کابینہ کے فیصلے سے انہیں اعتماد میں لیا۔ امریکی حکام کی پریس بریفنگ، جنوبی سوڈان تارکین وطن کی واپسی پر وضاحت۔ امریکی حکام، ہوم لینڈ سیکیورٹی اور امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ کے حکام نے ایک حالیہ پریس بریفنگ میں جنوبی سوڈان بھیجے گئے تارکین وطن کے لیے ایک خصوصی پرواز سے متعلق اہم تفصیلات فراہم کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ پرواز امیگریشن قوانین کے تحت، جس کا مقصد غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کو یقینی بنانا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جنوبی سوڈان کے شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے دوران بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا۔ امیگریشن حکام نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اپنے امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرے گا، تاہم اس عمل میں شفافیت اور انسانی وقار کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکام نے مزید کہا کہ یہ کارروائی عدالتی فیصلوں کے مطابق اور متعلقہ اداروں کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ اداکارہ جوڈی فوسٹر نے کینز فلم فیسٹیول میں کہا کہ اے پرائیویٹ لائف فلم میں فرانسیسی بولنے والی مرکزی کردار نبھانا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فرانسیسی زبان میں بہترین اداکاری کے لیے انہوں نے سخت محنت کی تاکہ کردار کی گہرائی اور جذبات کو صحیح انداز میں پیش کیا جا سکے۔ فوسٹر کی یہ فلم اور ان کی کارکردگی ناقدین اور ناظرین دونوں کی طرف سے سراہا جا رہا ہے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.